السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے معاشرے میں بہت زیادہ جو عوام الناس اور نئی نسلیں بگڑ رہی ہیں اور وہ تباہ کاری کی طرف جا رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے۔ اب جو کہ والد تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے باہر رہ کر کمانے کی، لیکن اصل جو بچے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ماں جب اس کی شادی ہونے سے پہلے اس کے صرف والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حق ادا کرتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو والدین کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے شادی ہونے کے بعد پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں تمام خواتین جو بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسے نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو ان سے گزارش ہے کہ اچھی تربیت کریں، کیونکہ یاد رکھیے آج اگر آپ نے ان بچوں کی اچھی تربیت کر دی تو ساری زندگی یہ بہت سکون کے ساتھ گزاریں گے، اور آج اگر آپ نے تربیت میں کمی کر دی، اگر یہ بگڑ گئے، یہ جواری ہو گئے، شرابی ہو گئے، بدکار ہو گئے، تو یاد رکھو آپ لوگوں کو بھی پریشان کریں گے اور خود بھی بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے عورتیں خاص کر خیال رکھیں، جب وہ بچے چھوٹے ہوں تو سب سے اہم خیال یہ رکھیں کہ بچوں کو شروعات سے ہی دین کی باتیں بتائی جائیں اور ان سے پیار محبت کیا جائے، یہ نہیں کہ مارے الٹا سیدھا بات، خواتین بہت زیادہ الٹا سیدھا مارتی ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ بچوں سے پیار محبت سے انہیں شروعاتی دین کی باتیں سکھائی جائیں، مذہب کی باتیں سکھائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے، اور انہیں یہ سکھایا جائے کہ ہمارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور انہیں ہر چھوٹے بڑے کی عزت سکھائی جائے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے بہترین تحفہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم دینا ہے۔ تو آپ اگر تحفہ دینا چاہتے ہو اپنے بچوں کو تو بچوں کو علم دو، ان کو نالج دو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ یہ پڑھنا اور لکھنا بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے، ٹھیک، کیونکہ یاد رکھیے بچے جو ہوتے ہیں نا ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ اس کورے کاغذ پر اگر گالیاں لکھو گے نا تو لوگ اسے پیروں تلے رون گے، اسی کورے کاغذ پر آپ اچھی بات لکھو گے، نیک بات لکھو گے تو لوگ اٹھا کر کے اسے پڑھیں گے، لوگ اٹھا کر کے پھر وہ کتابوں کا صفحہ بنتا ہے، کتابیں بنتی ہیں، اسی طرح سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اگر ان بچوں کو آج برائیاں سکھا دی تو برائیاں یا نہیں بھی سکھائیں، والدین نہیں سکھاتے، لیکن آج اگر آپ کی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بچے برے عیبوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو لوگ پھر انہیں پیروں تلے رون گے، اور اسی طرح سے اگر آپ اسے انہیں قابل بنائیں گے، نیک بنائیں گے، اچھا بنائیں گے، تربیت اچھی دیں گے تو یاد رکھو پھر لوگ ان کی قدر کریں گے، انہیں سمجھیں گے۔ تو برائے مہربانی میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ یاد رکھیں سب سے پہلے ایک بات کو اور دھیان رکھیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، نمازی شروع سے بناؤ بچوں کو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تب بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اگر نہ جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور خاص کر تربیت میں ماں کا رول زیادہ ہے، باپ کا بھی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے، ماں کو پابندی سے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے اور بچوں پر نگاہ رکھنا چاہیے، بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض والدین اپنے بچوں سے لاپرواہ رہتے ہیں، وہ چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ والدین نے شروع سے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھی، اور نظر نہ رکھنے کی وجہ سے جب وہ اس عیب میں پکے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ کو خبر ہوتی ہے ہمارا بچہ تو اتنا بڑا عیب دار ہو گیا، لیکن پھر وہ چاہ کر کے بھی ان سے یہ برائی نہیں چھڑا سکتے، اور بہت سے کوشش کرتے ہیں چھڑا لیتے ہیں، لیکن اکثر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو عیب ان کے اندر
پیدا ہو جاتا ہے تو نہیں چھوڑا پاتے۔ تو آپ سے گزارش ہے شروع سے ہی اپنے بچے کے ہر حرکت پر، ہر طریقے پر دھیان دو، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے فوراً ٹوکو، برائیوں سے اسے نفرت دلاؤ اور اچھائی کی ترغیب دلاؤ، اسے کہو کہ اچھا کام کرنا چاہیے، نیک انسان بننا چاہیے، ہر اچھی بات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔